الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، محترم حاضرین، بہت دیر سے آپ اکابر علماء سے اس سلسلے میں استفادہ کر رہے تھے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے. یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. چونکہ میں بھی استفادہ کے غرض سے یہاں پر حاضر ہوا تھا، لیکن حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم کا حکم ہوا تو میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ورنہ تو میں استفادہ کے غرض سے یہاں پر حاضر ہوا تھا. میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن کے سلسلے میں تفصیلی باتیں آ چکی ہیں کہ اس زمانے میں ہم کو قرآن سے کتنا وابستہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، تم اس راستے سے جا رہے ہو، ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، سب راستے اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں. تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے، کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن جو راستے ہیں مختلف، ان راستوں میں سے بالکل سیدھا اور صحیح راستہ ہے. اس راستے پر چل کر ہی انسان کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ راستہ بھی اللہ تک پہنچانے والا ہے اور اس راستے پر بھی چل کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ سب غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو ہم کو اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن سے وابستہ ہونا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس زمانے میں جیسا کہ محترم مولانا عبدالقوی صاحب مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ اس زمانے میں ایسے ایسے فتنے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اتنے فتنے ظاہر ہوں گے، اتنے فتنے ظاہر ہوں گے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ شروع ہوگا. اور اس کی مثال بھی دی گئی کہ جیسے ایک تسبیح کے دانے ہیں، اگر تاغا ٹوٹ گیا تو جس تیزی کے ساتھ وہ دانے گرتے جائیں گے، تو فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے بھی اتنی تیزی کے ساتھ آئیں اور آدمی ان فتنوں کی طرف نہیں جائے گا، لیکن جاتے جاتے سوچے گا کہ آخر یہ فتنہ کیا ہے، اس کی تحقیق کر لیں گے. تو فرمایا کہ وہ فتنہ خود اس کو اچک لے گا. آج یہ فتنہ بازاروں میں نہیں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، چوراستوں پر نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. رات دن وہ ہمارا رفیق ہے، ہمارا ساتھی ہے، کہ اس کے ذریعے سے ایسے ایسے فتنے ہیں کہ اچھے اچھے آدمی ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں غلط راہ سے پل چل رہا ہوں.
جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی صبح میں مسلمان رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کافر رہے گا، صبح میں مسلمان ہو جائے گا۔ ایک دوست ہے میرے، وہ ایک اپنے اسٹیٹس پہ رکھے کوئی باطل فرقے کا ایک سرکردہ آدمی ہے، اور اس کی باتیں ان کو اچھی لگی اور انہوں نے اپنے لوگوں میں اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ غلط آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے، گمراہ فرقے کا سربراہ ہے۔ تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے، تو تب وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کا علم ہی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے فرمایا گیا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ خدا کے سامنے قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو غیر محسوس طریقے سے کفر، ارتداد کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے علماء کی رہنمائی میں، اہل حق علماء کی رہنمائی میں ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو بالکل سیدھا اور صحیح راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کو ہم کیا کرنا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اگر اس سے ہٹو گے تو سمجھو کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج کل اسلامیات کے نام سے جو ہے نا، دین کے عنوان سے آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا احساس بھی ہم کو نہیں ہو رہا ہے۔ الغرض میرے محترم عزیز و دوستو، جیسا کہ یہاں پر مدرسے الکوثر میں درس قرآن ہو رہا تھا اب تک، انشاءاللہ شاید اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن سے وابستہ ہو جائیے، ان حلقوں میں آ جائیے۔ ایسا مت سمجھے کہ ہم آن لائن سن سکتے ہیں، فلاں مولانا کا بیان سن سکتے ہیں، فلاں کا سن سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ درس میں حاضری اور سامنے رہ کر استفادہ کرنے میں اس کا بے انتہا اور غیر معمولی فائدہ ہے۔ کچھ اشکالات ہو تو آپ سامنے بھی اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ کچھ وساوس انسان کے ساتھ آتے ہیں، انسان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں، تو اگر آپ کی حاضری ہوگی، آپ استفادہ کریں گے تو اس سلسلے میں اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا حلقے میں حاضر ہوں، شرکت کریں اور استفادہ کریں، اور اہل حق علماء سے جڑے رہیں۔ آج کل لوگ جو ہے نا نام بھی ایسے ایسے رکھ رہے ہیں جو یہودیوں کے ہیں، نصرانیوں کے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ بھئی یہ نام کہاں سے رکھے، بولے نیٹ سے دیکھ لیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا کچھ کا کچھ بتا دے رہے ہیں، نام معنی بتا دے رہے ہیں۔ تو نام بھی غلط رکھ رہے ہیں، ان کا دین تو دور کی بات، ان کے نام تک بھی صحیح نہیں۔ اس لیے اہل حق علماء سے اس زمانے میں جبکہ فتنوں کا دور ہے، ہم مضبوطی کے ساتھ ان سے وابستہ ہو جائیں، ان سے تعلق قائم کریں، ان کے مجالس میں آتے جاتے رہیں، ان کے بیانات سے استفادہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب دامت برکاتہم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔